پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم حدیث سے ہدایت پائیں گے. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جن کو سمجھ نہیں عطا کی گئی اگر وہ حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہوگے. یہ امام بخاری کا جو ہے نا کا اعلان ہے. اور دوسرے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ کر ہدایت پائیں گے. جہاں امام بخاری کی اپنی مطلب کی بات آ گئی, امام بخاری کا جو ہے نا کی بات دینے لگے, امام بخاری کا حوالہ دینے لگے کہ بخاری شریف میں یہ کہا ہے, بخاری شریف میں وہ کہا ہے. لیکن دوسری طرف امام بخاری ہی کہہ رہے ہیں کہ تم حدیث پڑھ کر ہدایت پانے کی کوشش مت کرو کیونکہ تمہارے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے. تو لہذا دین کی حدیث سے, قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا گیا, بخاری وغیرہ کی حدیث ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت جس کو جو ہے نا دنیا و آخرت میں بھلائی کا جس کے ساتھ ارادہ فرمانا چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے, قرآن کی فہم عطا فرماتا ہے, حدیث کی فہم عطا فرماتا ہے. وہ قرآن کو سمجھتا ہے اور حدیث کو سمجھتا ہے تو لہذا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب آپ جو ہے نا یہاں فیصلہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ائمہ اکرام وہ ائمہ اکرام ہے جنہوں نے احادیث کو سمجھا, قرآن کی آیتوں کو سمجھا, قرآن کی آیتیں کس وقت کیسے وقت میں نازل ہوئی, کس لفظ کے کیا معنی ہے, کس حدیث کے کیا معنی ہے, وہ حدیث کا کیا درجہ ہے, یہ تمام چیزوں سے وہ واقف ہیں. تو یہ سمجھ رکھنے والے ہیں اور یہ جو ہے نا سمجھ نہیں رکھنے والے ہیں. تو لہذا اب ہمارا معاملہ یہ ہے تو کیا اس گروہ کی اتباع کریں جو حدیث کی سمجھ نہیں رکھتا, قرآن کی سمجھ نہیں رکھتا, یا ان لوگوں کی اتباع کریں جو قرآن و حدیث میں اعلیٰ درجے کی فہم اور سمجھ رکھتے ہیں. یہ ہمارے درمیان فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور خود امام بخاری جو محدث کبیر ہیں ان کے جو ہے نا بھی ان کا بھی قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث تو میں تو ہر چیز موجود ہے. یقیناً قرآن کا اعلان غلط نہیں ہے, قرآن و حدیث میں تو ہر چیز موجود ہے, لیکن جو ہے نا سمجھنے کی صلاحیت کسے ہے, سمجھنے کی صلاحیت کسے ہے. آج سمندر میں کئی موتی ہیں, سمندر میں کئی موتی ملیں گے آپ کو, لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جو سمندر میں کود کر موتی نکال سکے. موتی نکالنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس فن کا ماہر ہونا ضروری ہے. تو سمندر میں تو موتی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن غوطہ خور کون ہے, نکالے کون, کس کی ہمت ہے کہ ان سے موتیوں کو نکالے. تو جس طرح سمندر کے نکالنے کے لیے, سمندر میں ایک معمولی موتی نکالنے کے لیے نکالنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے اور ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے اس فن کے خاص لوگوں کی ضرورت ہے. جب قرآن یہ سمندر علم کا سمندر ہے اور دنیا کی حقیقتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے, کائنات کی حقیقتوں کا جو ہے نا اس کے اندر پنہا ہے, تو پھر اس سمندر میں غوطہ زن ہر کوئی غوطہ لگا رہا ہے, ہر کوئی غوطہ لگا رہا ہے, ہر کوئی ڈوب رہا ہے, ہر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ میں موتی نکالوں گا, میں موتی نکالوں گا. کیوں دعویٰ اتنی جرأت سے دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سمندر میں اگر غوطہ نہیں, تیرنے نہیں آیا, غوطہ لگایا تو فوراً مر جائے گا, انجام فی الفور سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو انجام ہے ایمان کی خرابی کا وہ ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے. اسی وجہ سے ہر کوئی جو ہے نا اس معاملے میں جرأت کرتا چلا جا رہا ہے. تو عزیزان محترم بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں, قرآن و حدیث سے وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, انہی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جن کو دین کی, قرآن کی اور حدیث کی فہم عطا فرمائی ہے, یہ جو ہے نا ہمارے ائمہ اکرام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائی ہے. اور جو ہے نا اگر ان سے ہم وابستہ ہو جائیں, سمجھے والوں سے, سمجھے ہوئے لوگوں سے اگر وابستہ ہو جائیں تو ہمیں صحیح گائیڈنس ملے گی, ہمیں صحیح رہنمائی ملے گی اور ہم صحیح راستے پر چل سکیں گے. ایک آدمی جو واقف ہی نہیں ہے اگر اس کو اپنا رہنما بنائیں گے تو سوائے گمراہی اور ضلالت اور بھٹکنے کے کوئی چارہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے نا اس بات کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو قرآن و حدیث کو سمجھنا یا اس سے مسائل نکالنا معمولی بات نہیں ہے, ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں ایسی آیتیں ہیں جہاں جو ہے نا کئی ایک آیت کے کئی الفاظ, ایک آیت کے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں, لیکن وہ ہر کس و ناقص اس کو نہیں کر سکتا. اب یہاں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, قرآن و حدیث سے جو مسائل کو نکالنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, وہ بھی صرف اس کا دار و مدار بھی صرف اردو ترجمے پر ہے. اس کا دار و مدار بھی صرف اردو ترجمے پر ہے. نہیں معلوم کہ وہ ترجمہ کرنے والے نے کتنا صحیح ترجمہ کیا ہے, کتنا غلط ترجمہ کیا ہے, کہاں تک اس نے جو ہے نا درستگی کو پایا ہے, کہاں اس نے خطا کی ہے, معلوم نہیں. پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اردو ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے نکلنے کے اور مسائل کو نکالنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوئی. تو عزیزان محترم اگر قرآن و حدیث ہر ایک کے لیے جو ہے ہدایت ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے, یہ نہیں فرماتا, بلکہ فرماتا ہر قرآن و حدیث جو ہے نا ہدایت کا راستہ ہے. نہیں, قرآن و حدیث ہدایت کا راستہ نہیں ہے, قرآن و حدیث صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے. بس ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن کو اللہ نے انعام یافتہ بنایا ہے, اور ان لوگوں کے راستے پر جو چلے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا, ورنہ جو ان لوگوں سے ہٹ کر چلے گا وہ سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو
تو یہ چند باتیں جو ہے نا قرآن کریم کے متعلق، ایک دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. آئیے جو ہے نا ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. تقلید کے معنی جیسے میں نے کہ بتا، تقلید کے معنی کسی امام کی اتباع کرنا، کسی امام کے مسائل میں جو ہے نا العمل بقول امام مجتہد بلا مطالبۃ دلیل، کہ کسی امام کی بات کو بغیر دلیل طلب کیے کہ مان لینا، یہ تقلید ہے. کسی امام کی مجتہد کی بات کو، امام بولے تو محلے کا امام نہیں بلکہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی جو ہے نا محلے کے امام بولے تو آپ کس کی بات بھی جو ہے نا مان لیں. آپ ہمارے محمد نگر میں جتنے 60 مسجدیں ہیں تو 60 مسجدوں میں 6 قسم کے امامہ ملیں گے آپ کو، کس کی بات مانتے ہیں آپ؟ تو یہاں امام سے مراد مسجد امام، مسجد کا امام نہیں بلکہ جو ائمہ اکرام ہے وہ مراد ہے کہ جو ہے نا العمل بقول امام مجتہد بلا مطالبۃ دلیل، کہ کسی امام کے جو ہے نا مجتہد امام کی بات پر عمل کرنا، کیسا؟ دلیل کا مطالبہ کیے بغیر. کیوں؟ ان کی ہستی کو سند ماننا، دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا. یہ تمہارا کام ہے. تمہارا دائرہ اتنا ہی ہے، تمہارا دائرہ اتنا ہی ہے کہ تم کسی امام کی بات کو سن لو اور عمل کر لو، تمہارے لیے یہ ہدایت ہے. تمہارا دائرہ یہ نہیں ہے کہ تم اماموں کے بارے میں کلام کرو، تمہارا دائرہ یہ نہیں ہے کہ تم اماموں کے بارے میں گفتگو کرو، تمہارا دائرہ یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرو. کیونکہ تم جو آدمی جس دائرے میں رہے گا، ایک اٹینڈر ہے، ایک جو ہے نا کلرک ہے، اگر وہ اپنی نوکری کو اپنے دائرے کار میں انجام دیتا ہے تو جو ہے نا وہ جب تک صحیح سلامت اس کی نوکری رہے گی. اگر وہ آفس جو ہے نا کا جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، اگر اس کے بارے میں جو ہے نا نکتہ کرنے لگے تو پھر جو ہے نا اس کی نوکری سلامت نہیں رہتی. تو لہٰذا ہر ایک کے حدود ہیں، ہم عوام ہیں، ہمارے حدود یہ ہے کہ جو ہے نا ہم کیا کریں، ان کی بات کو مانیں، اس پر عمل کریں. اور جن کے راستے کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کہا ہے، یعنی صالحین کا راستہ، وہ صالحین نے بھی جو ہے نا ائمہ وہ علم رکھتے ہوئے بھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں فرمایا کرتے تھے. ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں فرمایا کرتے تھے، مگر کبھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو ہے نا میں قرآن و حدیث سے سمجھوں گا، مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی تقلید کا دروازہ کھٹکھٹایا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور بڑے بڑے علماء نے، یہاں تک کہ میں بتلاتا چلوں خود امام بخاری جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جن کو لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی، جن کو حدیث میں جو ہے نا جن کی کتاب کو جو ہے نا محدثین کا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ و صحیح البخاری کی، کہ جو ہے نا اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی دنیا میں صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو ان کی کتاب کا یہ درجہ ہے، ان کا یہ مقام ہے. لیکن اگر آپ تحقیق کریں گے تو امام بخاری نہیں کہیں کسی کی تقلید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی امام کی اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی امام کی اتباع کرتے. میں یہ ہمارے علماء کی بات نہیں بول رہا ہوں، جو حضرات غیر مخلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہی کے علماء کی بات کہہ رہا ہوں. اگر جو ہے نا میں ان کی عبارتیں بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا پڑھ کر سناؤں گا کہ ان کی عبارتیں کیا ہیں. نواب جو ہے نا صدیق حسن خان صاحب، نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب میں جو ہے نا فرماتے ہیں، جو عبارتیں میں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھ دوں گا کہ ذرا نواب صدیق حسن صاحب جو اہل حدیث یعنی غیر مخلدین کے جو ہے نا ایک مستند عالم مانے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب جو ہے نا الحطہ فی ذکر الصحاح ستہ میں جو ہے نا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال الشیخ الامام تاج الدین السبکی فی طبقاتہ کان البخاری امام المسلمین وقدوۃ المؤمنین وشیخ الموحدین والمعول علیہ فی احادیث سید المرسلین. قال السبکی وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیہ. یہ کون؟ صدیق حسن صاحب جو غیر مخلد حضرات کے مستند عالم مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام، جس کا خلاصہ میں جو بول رہا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے ترجمہ، کہ جو ہے نا امام بخاری جو مسلمانوں کے جو ہے نا قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور جو مسلمانوں کے موحدین کے سردار ہیں، وہ جو ہے نا اصحاب شافعیہ میں سے تھے، یعنی شافعی حضرات میں سے تھے. یہ اپنے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے اسٹیج سے اپنے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب الحطہ فی ذکر الصحاح ستہ میں جو ہے نا صفحہ نمبر 280 پر فرماتے ہیں. ان کے عالم دین اور ان کے عالم دین ابن تیمیہ جو ہیں، ابن تیمیہ جو ان کے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی جو ہے نا اپنی کتاب میں، انہوں نے تو اور آگے بڑھ کر جو ہے نا انہوں نے یہ بات ابن تیمیہ نے جو ہے نا کہی ہے کہ جو ہے نا وَأَئِمَّةُ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمْ هم ايضا من اطباعهما وممن ياخذ العلم والفقه عنهما. یعنی امام بخاری، امام مسلم،
امام ترمذی اور امام نسائی ان کے علاوہ دیگر جو ہے نا ائمہ حدیث ہیں، وہ جو ہے نا فقہ کے